لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں چند باتیں ہیں جو اس بات کے قابل ہیں کہ ان کی علیحدہ علیحدہ تفسیر بیان کی جائے، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے اور بندے اپنے خالق کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. گزشتہ جمعے میں نے اس آیت کا شان نزول عرض کیا تھا کہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، ان میں بہت سے صحابہ کا نام آتا ہے. چند کے نام میں نے ذکر کیے تھے. ایک ثعلبہ بن یامین تھے، ایک اسد تھے، ایک اسید تھے، ایک سعید بن عمر تھے. یہ حضرات اپنے یہودی مذہب کے بڑے علماء تھے، ربی تھے. یہ جب اسلام لے کے آئے اور اسلام لانے کے بعد ان کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ قرآن تورات کی تائید کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن انجیل کی تائید کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تائید کرتا ہے، زبور کی انجیل کا تائید کرتا ہے اور زبور کی تصدیق کرتا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ وہ چیزیں جو ہمارے یہودی مذہب کے اندر قابل احترام تھیں، مثلا ہفتے کے دن کا احترام کیا کرتے تھے، مثلا اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول ہم پورے دین پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن ہم کو اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم یوم السبت کا احترام کریں، کیونکہ یہودی مذہب میں یوم السبت قابل احترام تھا. ہم اس میں قیام اللیل کریں، اس میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور عبادت بھی اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے اسلام میں سکھلائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اجازت دے دیجئے کہ ہم اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ استعمال نہ کریں، اونٹنی کا دودھ. تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے تفصیلی حکم نازل فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں، سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرنا کہ تم کچھ باتیں ایک مذہب کی لے لو، کچھ باتیں دوسرے مذہب کی لے لو. اسلام جو بتلا رہا ہے اس کے اوپر 100% عمل کرو، اور شیطان کی تزیین و آرائش اور شیطان کی ملمہ سازی اور شیطان کی چالاکیوں میں مت آؤ، کیونکہ تم پھر شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے اور تم عقل کے پیروکار بن جاؤ گے. اور یہ سن لو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی
کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عنوان سے یہ کوشش کرے کہ چاہے وحدت ادیان کے نام پہ کوشش کرے کہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام یہ ایک ہو جائیں، ہر ایک کی اچھی اچھی باتیں لے کر ایک نیا مذہب ڈیزائن کر کے اس کا نام وحدت ادیان رکھ دیا جائے یا اس کا نام ابراہیم اکارڈ رکھ دیا جائے، اس کی شرعاً قطعاً قرآناً گنجائش نہیں۔ یہ بات تو پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے عرض کر دی تھی۔ اس جمعے کو جو بات عرض کرنی ہے، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے۔ پہلا جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جو اس بات کا اعتراف کر چکے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رافع نہیں، اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضار نہیں، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب ساری کتابوں سے افضل اور ساری کتابوں کے معاملات کو ختم کرنے والی ہے، یعنی خاتم الکتاب ہے، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ خاتم الادیان ہے۔ یہ ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ اب اگلا حکم دیکھیے، کہا جا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تمہارا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ تمہیں اسلام میں بھی داخل ہونا پڑے۔ اب لفظ اسلام، اس پہ ذرا غور کر لیا جائے۔ اسلام لغت کے اندر کہتے ہیں کسی طاقت کے آگے اپنے آپ کو، اپنی عقل و شعور کو سر تسلیم خم کر دینا، اس کے حکم کو بلا چوں چرا مان لینا، اس کے حکم کے آگے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا۔ اب اسی لفظ اسلام کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے موقع پہ استعمال کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر اس کا لغوی معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس لفظ کا تقاضا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا مانگا مانگا، بڑھاپے میں جا کے اللہ رب العالمین نے ایک صاحبزادہ عطا کیا جس کا نام اسماعیل۔ اللہ رب العالمین نے اس صاحبزادے اور ان کی والدہ کے بارے میں حکم دیا کہ ابراہیم اس کو جا کر بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ، ایسی وادی جو چٹیل ہے، جو سلاخ چٹانوں پر مشتمل ہے، جو آب و گیا، بے آب و گیا ہے، وہاں پر لے جا کے ان کو بسا دو۔ اب یہ مشکل ایسا حکم ہے کہ انسان اگر عقل کے گھوڑے دوڑائے، عقل مند سے عقل مند، ایک آدمی نہیں، پوری جماعت بیٹھ کر غور کرے کہ اس میں لاجک کیا ہے کہ نو مولود بچہ جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور ایک ماں جس ماں نے یہ بچہ جنا، ان دونوں کو بے آب و گیا جگہ میں آباد کر کے آ جاؤ۔ عقل اس کی لاجک پیش نہیں کر سکتی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب بچہ 9 سال 8 سال 7 سال کے آس پاس کا ہو گیا تو وہ بچہ ویسے ہی لاڈ پیار کے قابل ہوتا ہے،
اور برسوں بعد اس بچے سے ملاقات ہوتی ہے جو ارمانوں سے پیدا ہوا، اور وہ بچہ اپنے باپ سے جو لاڈ کرتا ہے، آپ میں سے جو ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7-8 سال بچے کی جو گفتگو ہوتی ہے کتنی معصومانہ ہوتی ہے، کتنی محبت کو اخاذ کرنے والی ہوتی ہے، کتنی محبت کو کھینچنے والی ہوتی ہے، اور اس کے چہرہ کتنا معصوم ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادائیں، وہ ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ اپنی پوری جان اس پہ لٹا دے۔ یہ پورا پس منظر سامنے رکھیے۔ اس وقت اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ وہ بچہ جس کو تم بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے گئے تھے، اب اس بچے کو ذبح کر دو۔ اب آپ بتلائیے، نابالغ بچہ، اس کو کوئی گناہ نہیں، عقل کی کسوٹی کے اوپر کوئی اس کو پرکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کوئی عقل مند شخص اس کی کوئی لاجک پیش نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ جو ارمانوں سے پیدا ہوا اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ اور بیٹا ڈائلاگ کر رہا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باپ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے لختے جگر۔ اردو میں یا بنیا کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو زبان عاجز ہے، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اے میرے جگر گوشے۔ جو اردو کی اس لذت کو سمجھتے ہیں اور اس لفظ کی لذت کو سمجھتے ہیں، اس لفظ کے ٹیمپریچر کو سمجھتے ہیں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر محبت سمو گئی ہے، پوری دنیا کی محبت سمٹ کے اس لفظ کے اندر آ گئی، یا بنیا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک نومولود بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، اس سے کہا جائے کہ تمہیں میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے تو پوری شریانوں کے اندر خون جم جائے، لیکن وہ بچہ بھی وہ بچہ تھا جس کی کوکھ سے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس بچے نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک لہجے کا بھی فرق آئے۔ وہ کہہ سکتے تھے یا ابی افعل، انہوں نے عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس لذت کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یا ابت افعل کہہ کر اشارہ کیا کہ میرے بابا جان میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم کے درمیان اور میرے درمیان ایک حرف حائل آئے، آپ اللہ کے حکم کر گزری۔ اب آپ دیکھیے یہ مرحلہ، اور پھر اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس لفظ کے وزن کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین جو لفظ استعمال کر رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہ اسلام لیا ہے، اسلام لیا ہے یعنی اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اسلام اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب تمہیں سفر اپنا شروع کرنا ہے اسلام کی طرف، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اب انسان کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کے گھوڑے کیوں نہ دوڑائیں بھائی، اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ تو ایک نقطہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ سوال ختم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمیں حکمت تلاش نہیں کرنی۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کے اللہ رب العالمین نے کچھ ذرائع رکھے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے آنکھ۔
آگ جہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک کام کرنے کے بعد وہ رک جاتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا کان. آپ نے دیوار کی حد تک دیکھا، اب دیوار کے پار آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اب کان کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کریں گے، سن گن لیں گے کہ باہر کی صورتحال کیا ہے. جب کان کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اپنی آواز کی طاقت، اپنی زبان کی طاقت استعمال کریں گے اور آواز لگائیں گے، بھائی کوئی دیوار کے پار ہے؟ اور اگر وہاں سے جواب نہیں آئے گا تو آپ اپنی ناک کی طاقت سے سونگنے کی کوشش کریں گے کہ ناک، یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے پار کوئی وحشی جانور تو نہیں ہے. چونکہ وحشی جانور کی ایک بدبو ہوتی ہے، اس سے انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس پار درندہ ہے، کتا ہے، شیر ہے، کون سا جانور ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ایک دائرے کے اندر کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. اس میں ہاتھ بھی آ جاتا ہے، پاؤں بھی آ جاتا ہے. ان کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک لمٹ تک کام کرتے ہیں. ایک لمٹ کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کام نہیں کر سکتے. اس سے آگے انسان کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبد القیوم صاحب چترالی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے نور الانوار پڑھاتے ہوئے اس کی مثال دی تھی. فرمایا لگے میاں دیکھو یہ جو مینار ہے، اس مینار کو دیکھو، دیکھتے دیکھتے اس کی نوک تک پہنچ جاؤ. نوک تک پہنچنے کے بعد تمہاری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، اب تمہارا دماغ کام کرے گا کہ اس کو بنایا کیسے، اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا، اس کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا گا، یہ دماغ کام کرے گا. اور دماغ جہاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا کیا ہے، وحی الہی. تو میرے عزیزو، حواس خمسہ جہاں کام کرنا چھوڑتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا چھوڑتی ہے تو وہاں وحی الہی کام کرتی ہے. اب مجھے بتلاؤ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میرا کان دیکھنے نہ لگے، تو کہا جائے گا میاں کیسی بات کر رہے ہو، کان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس کو بنایا ہی نہیں ہے اس کے لیے. کوئی آدمی کہ میں اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنوں گا جب تک کہ میری آنکھ سننا شروع نہ کر دو، تو آپ مجھے بتلائیے کہ کیا آپ اس کو سینسیبل بندہ کہیں گے، اس کو عقل مند آدمی کہیں گے؟ اس کو کہیں گے پلے درجے کا بیوقوف، پلے درجے کا احمق. تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور عقل کام کرتی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں وحی الہی کو اس وقت مانوں گا جب میری عقل اس کو تسلیم کریں گی، تو اس کو ویسے ہی بلکہ اس سے بڑا درجے کا بیوقوف کہا جائے گا جو کان سے دیکھنا چاہتا ہے، جو آنکھ سے سننا چاہتا ہے، جو منہ سے سونگھنا چاہتا ہے، جو ناک سے چکھنا چاہتا ہے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، آپ سب اس کا اعتراف کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ روح ایک حقیقت ہے. یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیے من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی تمہاری عقل کے پیمانے میں اس کی حقیقت نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا، اللہ فرما رہے علمھا عند ربی، کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کو ہے. پھر اللہ کے رسول نے بتلایا اچھے اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے. عقل کی کسوٹی کے اوپر جنت کو نہیں پرکھا جا سکتا. گناہ کرو گے تو تم گناہ کرنے کے نتیجے کے اندر جہنم میں تم کیوں، اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے
تو گناہ کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا. عقل کی کسوٹی کے اوپر جہنم کو نہیں پرکھا جا سکتا. میزان عمل، عقل کی کسوٹی کے اوپر میزان عمل کو نہیں پرکھا جا سکتا. پل صراط، عقل کی کسوٹی کے اوپر پل صراط کو نہیں پرکھا جا سکتا. اسی طریقے سے جتنے بھی عقائد سے متعلق احکامات ہیں وہ عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھے جاتے. تو یہ بات تو آپ کے اوپر واضح ہو گئی کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا. کیسے خم کرنا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کیسے خم کرنا؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کیا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم یہودی مذہب کو لو، عیسائی مذہب کو لو اور کسی اور مذہب کو لو اور اسلام کے ساتھ جوڑو، اور اسلام کے ساتھ جوڑنے کے بعد اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر اس کی اچھائی اور برائی کو تسلیم کر کے ایک نیا مذہب بناؤ اور اس کا نام رکھو ابراہیمی گاڈ. بالکل غلط. وحی کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، وحی کے آگے نبی کی بھی نہیں چلتی. یہ اینڈ کر دیا میں جملہ، اس سے بڑا جملہ میں بول نہیں سکتا. وحی کے آگے نبی کی بھی نہیں چلتی. نبی کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، کہ مجھے تو وحی کی جاتی ہے اور وحی کے نتیجے میں تمہیں بتاتا ہوں. اب آپ بتائیے، وحی کے اندر کہا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک جو دین ہے وہ اسلام ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت تک اسلامی شریعت کے علاوہ کسی بنائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اور تم کہتے ہو کہ سارے مذہب کو ملا کے ایک کر دے. آؤ تم مسلمانوں کو کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وقاتل یہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی تو کہہ رہے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. وقاتل النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. اور مسلمان 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. مجھے معاف کیجیے گا، وہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی شریف آدمی کسی بدماش کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. بس میں اتنی تعبیر کروں، میری جرت نہیں ہے کہ میں وہ لفظ کی تعبیر کر سکوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا چاہ رہے تھے اور اپنے خیال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا تھا. یہاں پر یہ عقیدہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت سے پہلے وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کتے کی طرح نہیں ہوں گے. وہ تشریف لائیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے. تو اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن کے خاتم الکتاب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ میں نے بہت مشکل عقدہ 2 لفظوں میں عرض کیا ہے. تو میرے عزیزوں یہ بات سمجھ لیجئے، وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ابراہیمی اکارڈ پہ آ جاؤ. مجھے بتلاؤ تم کس منہ سے دعوت دے رہے ہو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہو، حضرت مریم پہ بہتان لگاتے ہو، حضرت مریم عفیفہ طاہرہ طیبہ. تم کس منہ سے کہہ رہے ہو؟
ہم تو اگر یہ بات کرتے ہیں کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنے عقائد ہیں، جو توحید کے قوانین ہیں، تورات میں بھی وہی ہے، زبور میں بھی وہی ہے، انجیل میں بھی وہی ہے، اور صحف سماوی میں بھی وہی ہے، اور قرآن میں بھی وہی ہے۔ ہم کو حق ہے ہم تم سے کہیں یا اہل الکتابی، میرے اللہ نے کہا ہے یا اہل الکتابی تعالو، تمہیں اگر صلح کرنا ہے تو ہم تمہیں 3 نکاتی ایجنڈا دیتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے نقطے کے اوپر جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور عزیر علیہ السلام نے جس گدھے پہ سواری کی تھی اس گدھے کی بنیاد کے اوپر تم گدھے کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اور تمہارا ایک تہوار آتا ہے، آج یہ بات سن لیجئے، تو تم اپنے اس گدھے کے بچے کو سر پہ اٹھاتے ہو، تم اس کو مقدس سمجھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ 100 روپے کی ٹوپی پہنو یا 1,00,000 روپے کی ٹوپی پہنو، لیکن سر پہ پہنو، جوتے پہ مت پہنو۔ تم تو خود الٹے پھلٹے ہو۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ کہتے ہو، یا تیسرا خدا کہتے ہو، یا ابن اللہ کہتے ہو۔ تم کس منہ سے اتحاد کی بات کرتے ہو؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کریں گے، تم شرک کرتے ہو۔ تم اپنے ربیوں کو خدا مانتے ہو، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے علماءوں کو، اپنے ربیوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے پوپوں کو تم جو ہے خدا نہ بناؤ۔ حلال کرنے کا حق اللہ کو ہے، حرام کرنے کا حق اللہ کو، کسی نبی کو نہیں، کسی نبی کو حق حاصل نہیں۔ تم کس منہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ اس کے بعد آخری لفظ، وقت ہو گیا ہے، آخری لفظ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کافہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اسلام کے کچھ اجزاء ہیں۔ نمبر 1، اچھا یاد رکھیے گا، قرآن میں کوئی ایک اگر حرف جر آیا ہے نا، وہ بھی بے مقصد نہیں آیا ہے۔ تو یہاں قرآن میں جو کافہ آیا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ موتیوں کے ہار کے اندر زمرد جڑ دیا جائے، کافہ، کہ تم پورے داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان سب چیزوں کے اندر عمل کرنا ہوگا۔ اور معاملات اور معاشرت کی دنیا کے اندر جہاں انفرادی احکامات ہیں وہاں اجتماعی احکامات ہیں، اور انفرادی احکامات کی باس پرس ہوگی وہاں اجتماعی احکامات کی بھی بات پرس ہوگی۔ اور اسلام کے اندر ریاست کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو سیکھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ حیض و نفاس کے مسائل سیکھ کے ریاست کے احکامات کے اوپر احکامات جاری کرنا تمہارے باپ کے بس کی بات نہیں، ریاست کے احکامات بھی سیکھنے پڑیں گے۔ بس میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی اس کو سامنے رکھیے، اسلام کا معنی کیا ہے اس کو سامنے رکھیے، ایمان کا معنی کیا ہے اس کو سامنے رکھیے، کافہ کا معنی کیا ہے اس کو سامنے رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔